جی، تو آج جو ہمارا موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو پمفلٹ یا یہ جو فلائر ہوتے ہیں ان کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو ان کو بنانے کا طریقہ کار انتہائی آسان ہوتا ہے۔ نمبر 1، آپ کے پاس جو مواد ہے وہ تحریری شکل میں موجود ہونا چاہیے۔ تحریر چاہے آپ ان پیج میں لکھ لیں، چاہے آپ کسی کاپی میں لکھ لیں، تحریری شکل میں مواد آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ مثلا ایک ادارے کا فلائر آپ نے بنانا ہے، کسی بھی ادارے کو ہم اٹھا لیتے ہیں، چلیں گے ان کا ہی لے لیتے ہیں۔ کسی بھی ادارے کا آپ نے فلائر بنانا ہے، فلائر، پمفلٹ، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں، بروشرز۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے مواد کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ سب سے پہلے مواد ہمارے پاس کیا ہے اور اس میں سے مین چیزیں کیا ہیں۔ نمبر 1، مواد کیا ہے، کتنا ہے، اور اس میں مین چیزیں کیا کیا ہیں۔ تو اگر آپ نے فلائر کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کا بنانا ہے تو اس میں جو مین چیز ہوگی وہ اس ادارے کا نام ہوگا۔ جو مین چیز ہوگی وہ اس ادارے کا نام ہوگا۔ اور اگر آپ نے فلائر کسی شاپ کا بنانا ہے، اگر فلائر آپ نے کسی شاپ کا بنانا ہے تو اس میں مین چیز ان کی پروڈکٹ ہوگی۔ نام کے ساتھ ان کی جو مین چیز ہوگی وہ ان کی پروڈکٹ ہوگی۔ اب یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس مواد کو ہم اپنے حساب سے کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مواد ہے ہمارے سامنے۔ اب یہ ہمارے پاس جب بھی آئے گا یہ لکھی ہوئی صورت میں آئے گا، یا کاپی پہ آئے گا، یا کسی بھی کاغذ پہ ہمارے پاس لکھا ہوا آ جائے گا، یا آج کل جو چلا ہوا ہے کہ آپ کو لکھ کر واٹس ایپ کر دیں گے، یہ آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی۔ اب بعض کسٹمر جو ہوتے ہیں، بعض کلائنٹس جو ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے بڑی رکھنی ہے، یہ چھوٹی رکھنی ہے، یا بعض اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ ایک کاغذ پر ایک ڈیزائن کریٹ کر کے وہ آپ کو واٹس ایپ کر دیتے ہیں۔ آپ اسی کو ہی کاپی کر سکتے ہیں، اسی میں ہی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کو بنانا تو خود ہی ہوگا، لیکن بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اس نے بھیجا ہے اس میں اس نے کس چیز کو بڑا کیا ہے یا کس چیز کو چھوٹا کیا ہے۔ تو وہاں سے آپ ایک ڈیزائن کو کاپی کر سکتے ہیں۔ کمپوز بھی آپ کو خود کرنا پڑے گا، کورل میں بھی آپ کو خود ہی اس پہ ورک کرنا پڑے گا۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ڈیزائن کریٹ کر کے کچھ نہ کچھ خاکہ بنا کے، خاکے سے مراد یہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں اس نے آپ کو اس طرح مثال کے طور پر بنا کے دے دیا۔ ایک یہاں وہ ایک باکس لگا دیا اس نے اپنے طور پر ہی، اس میں اس نے کچھ نام لکھ دیا۔ اسی طرح اس نے ایک باکس ادھر چھوٹا سا کر کے لگا دیا، اسی کی کاپی کر دی، پھر اسی کی کاپی کر دی، یہ اس نے اس طرح نام لکھ دیے۔ اسی طرح اس نے یہاں کچھ ڈیٹا لکھ دیا، یہاں اس نے کچھ ڈیٹا لکھ دیا آپ کو کہ یہ اس طرح ڈیٹا لکھا ہوا آ جائے۔ لاسٹ میں اس نے اپنا ایڈریس، اپنا ای میل، اپنا سارا کچھ دے دیا۔ اب یہ چیز آپ کے سامنے یوں آ سکتی ہے کہ یہاں آپ ان کی لکھائی کر دیں، یہاں آپ ان کے اسکول کا، ادارے کا نام لکھ دیں، یہاں ان کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ آپ لکھ دیں۔ تو یہ آپ لوگوں کو خود سے آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ اب ہم جو کام کرنے لگے ہیں یہ کس سائز پر ان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کسٹمر سے سائز پوچھنا ہے کہ آپ کو کس سائز میں یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ سائز کو الگ سے نوٹ کر لیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کو بعد میں ویڈیو کی صورت میں اس کو سننا چاہیں تو وہ آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں یعنی پاکستان میں کچھ پیپر سائز آلریڈی موجود ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو سب سے بڑا سائز ہے
وہ ہے 23 انچ ضرب 36 انچ، یعنی 23 انچ لیفٹ رائٹ اور 36 انچ ٹاپ باٹم، نیچے سے اوپر 36 انچ اور سائڈ سے سائڈ پہ 23 انچ، 23 ضرب 36، یہ اس طرح یہ پیپر ہے یوں، یہ 23 یہ 36، یہ چیز نوٹ کر لیں، فائدہ دے گی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایک سائز ہے 23 36، اسی طرح ہمارے پاس دوسرا سائز ہوگا جو وہ ہوگا 20 30، یعنی ادھر 20 اور ادھر 30، یہ ہم چھوٹا کر دیتے ہیں، یہ 20 30 ہوگا۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر ہمارا سائز ہوگا وہ ہوگا 17 27، یعنی 17 ایسے اور 27 ایسے۔ یہ ہمارے پاس عموماً پاکستان میں یہ سائز چلتے ہیں، انہی سائز میں ہم ورکنگ کرتے ہیں اور انہی سائز پر ہی ہم کسٹمر کو کام دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جب ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کسٹمر کی ڈیمانڈ پوچھتے ہیں۔ کسٹمر آپ کے ہاتھ میں ایک پیپر رکھ دے کہ اس سائز کا آپ ہمیں فلائر بنا کر دیں، تو وہ پیپر دو سائزوں میں سے ایک سائز میں لازمی ہوگا، یا وہ 23 36 میں ہوگا یا وہ 20 30 میں ہوگا، اور اگر تھوڑا سا لمبا ہو چوڑا کم ہو تو وہ پھر 17 27 ہوگا۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ 23 36 17 27 یا 20 30 ہے؟ ہمیں جب پیپر کلائنٹ جو پیپر دے گا ہم سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے، اسکیل کے ساتھ اس کا سائز میجرمنٹ کریں گے کہ اس کا سائز کس طرف ہے۔ اب اس کا سائز جو آپ کے پاس آئے گا نا، وہ آئے گا، اگر وہ پیپر ایک پیج کا ہے تو اس پیج کا سائز آپ نے جب بھی دیکھنا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے لیفٹ رائٹ اور ٹاپ باٹم، یعنی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر۔ اب اس کے اندر سے پھر مزید سائز تیار ہوتے ہیں، مثال کے طور پر 23 36 ہے، اب ہم 36/2 کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں جیسے ہی 36 کا ہاف کیا یہ 18 23 ہو گیا، یعنی اب یہ اس طرف سے 18 ہے اور اس طرف سے 23 پورا ہے، یہ دیکھیں یہاں سے یہ 23 ہوگا اور یہ دوسری طرف سے یہ 18 ہوگا۔ اب یہاں سے سائز لینے کا یا سائز پر کام کرنے کا مطلب مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سائز کی میجرمنٹ آسانی کے ساتھ اور آسان طریقے سے آپ کو آ سکے۔ اب 23 36 کا ہاف کیا تو جو ورڈنگ پہلے بڑی ہوگی اس کا ہاف کریں گے، جو ورڈنگ پیپر سائز میں جو ورڈنگ ہوگی، یہ فل سائز پیپر ہوتا ہے، پھر ان پیپرز کے اندر سے کٹنگ ہو کے ایک سائز تیار ہوتا ہے جس کو ہم لیٹر سائز، لیگل سائز یا A4 سائز بولتے ہیں۔ جو لیٹر سائز ہوتا ہے، A4 سائز ہوتا ہے، وہ 23 36 کے پیپر میں سے 8 نکلتے ہیں۔ کس طرح 8 نکلیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ 23 36 کا پیپر ہے، اب اس کو ہم نے ہاف کیا، یہاں ہم نے 18 کر دیا، یہ 18 23 ہو گیا، مطلب یہ کہ اب 23 36 میں سے 2 نکل آئے۔ اسی طرح ہم 23 کا ہاف کر دیتے ہیں 11.5، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 23 36 میں سے 11.5 اور 18 کے 4 پیس نکل آئے۔ اب جو بڑا ہے اس کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں 9 11.5، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اب کل ہم نے ایک سائز آپ کو بتایا تھا 9 11.5 لیٹر سائز ہوتا ہے۔ اب لیٹر سائز بازار سے آپ کو فوٹو کاپی کے لیے یا تھوڑے سے پیج پرنٹ کرنے کے لیے آپ کو بازار سے بنا بنایا پیکٹ مل جائے گا لیٹر سائز کا اور A4 سائز کا۔ اگر آپ نے کوانٹٹی بہت زیادہ پرنٹ کروانی ہے 1000 2000 3000، پھر آپ کو وہ جو پیپر ملے گا نا، وہ آپ کا کام اتنا اچھا نہیں کر سکے گا جتنا اچھا آپ کا 23 36 کا بازار سے پیپر لے کر آپ کریں گے یا کروائیں گے، تو وہاں سے یہ کام آپ کو مل سکے گا۔
اب سمجھ یہ آئی کہ سائز ہمارے پاس 2336 ہے اور 2336 کو ہم 8 پہ تقسیم کریں تو جو سائز نکلے گا وہ آپ کا سائز نکلے گا 9 11.5۔ اسی طرح ہم 20-30 کو چھوٹا کرتے ہیں۔ اب 30 کو ہم پہلے 15 کریں گے، پھر 20 کو ہم 10 کر دیں گے، پھر 15 کو ہم 7.5 کر دیں گے۔ اب یہ سائز جو نکلا 10 7.5، جو ہمارے ہاں مارکیٹ میں لوکل پبلسٹی کے لیے پیپر استعمال ہوتا ہے وہ 20-30 یا 23-36 ہی استعمال ہوتا ہے، یا 20-30 میں سے لوگ فلائر بنواتے ہیں، بروشر بنواتے ہیں، یا وہ 23-36 میں سے بروشر یا فلائر بنواتے ہیں۔ جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے جو لیٹر پیڈ بنتے ہیں وہ 23-36 کا 8واں، یعنی 9.5 اور 11، 11.5 اور 9، یہ اس سائز پر ڈاکٹروں کے لیٹر پیڈ بنتے ہیں۔ یہ اس سبق کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آگے ہمارا جو چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے۔ تو ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں، آپ اس کو غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب مجھے کسی نے بنا کر نہیں دیا، یہ ایک آسان سا ہے۔ اب اس کو ہم نے خود سے کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھے سے اچھا کیسے کر سکتے ہیں۔ اب یہ بمقام صورت کے مقاصد، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ، یہ اس کے مضامین ہیں یا یہ ان کی خصوصیات ہیں۔ کتنے دن چلنا ہے یہ ہم نے خود سے ایڈجسٹ کرنا ہے، یہ کسٹمر ہمیں نہیں بتائے گا۔ اور اس کو ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ گوگل پہ جائیں اور گوگل پہ آپ سرچ کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے فلائر بنانا ہے، انگلش میں بنانا ہے یا اردو میں بنانا ہے، تو آپ یہاں لکھیں گے بروشرز۔ یہ دیکھیں، اب یہ بروشر ڈیزائن آ گیا آپ کے پاس یہاں۔ اب یہ بے تحاشا ڈیزائن ہے ادھر۔ یہاں سے آپ کسی بھی ڈیزائن کو لے سکتے ہیں اور جن ٹولز کی مدد سے آپ کو ڈیزائن بنانا سکھایا ہے ان ٹولز کی مدد سے آپ ان کو آسانی کے ساتھ کاپی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب یہ فلائر کا ڈیزائن ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ہم کسٹمر کی ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے کہ ہم وہ کسٹمر کی ڈیمانڈ اس پر پوری کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر کسٹمر کا یہ یہاں نام، یہ اس کے ادارے کا نام آ گیا، یہاں ان کا کانٹیکٹ سیٹ اپ آ گیا، یہ آگے ان کی جو خصوصیات ہیں یا جو ان کی ضروریات ہیں وہ آپ یہاں نوٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی چیز انہوں نے ہائی لائٹ کرنی ہے وہ آپ اس باکس میں لگا سکتے ہیں۔ ایک پکچر انہوں نے بیک پر دینی ہے، اگر انہوں نے نہیں بھی دینی تو آپ اپنے حساب سے بھی اس پکچر کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نیچے ان کا ایڈریس، ای میل، یہ سارا کچھ آپ اس طرح کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب آگے بات چلتی ہے اس کو کاپی کرنے کی۔ اس کو کاپی کرنے کا آسان طریقہ ہے، آپ یہاں سے پین ٹول لے لیں، اس کی مدد سے آپ اس پہ لائن لگاتے جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ باکس بن گیا۔ اب اسی طرح یہ ہے کسی چیز کو کاپی کرنے کا طریقہ۔ یہ بات سمجھ لینا، کسی کے ڈیزائن کو، بنے ہوئے کو آپ اس طرح آسانی کے ساتھ کاپی کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو کاپی ہو جائے گا آپ کے پاس۔ اب آپ نے آگے خود اندازہ لگانا ہے کہ ہم اس میں مزید کچھ چینجنگ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو جس طرح آپ کا دماغ چلے گا، جس طرح آپ کا دماغ اس کام کو کریٹو کروائے گا، اس طرح ہی آپ اس کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گوگل سے بار بار سرچ کریں اور جو ڈیزائن آپ کو اچھا لگے، اب مثال کے طور پر یہاں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں یہ ڈیزائن یا کوئی سا بھی اور ڈیزائن، ہمیں وہ ڈیزائن اچھا لگ جاتا ہے، چلیں ہم یہ والا دیکھتے ہیں، یا یہ جو ہم نے لیا ہوا ہے یہی ڈیزائن ہمیں اچھا لگ جاتا ہے، ہم اس کو اٹھائیں اور اس ڈیزائن کو یوں کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ کے پاس جب آ جائے گا تو جب آپ کو فرصت ملے، آپ کے پاس کرنے کو کام نہ ہو یا آپ کو ویسے ہی دل کر رہا ہو، تو آپ اس ڈیزائن کی کاپی کر کے اپنے پاس سیو کر لیں۔ اس کو سیو کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار گوگل پر سرچ نہیں کرنی پڑے گی،
جب آپ ایک ورک خود سے کریٹ کر لیں گے تو اس ورک کو آسانی کے ساتھ آپ کے دماغ میں آ جائے گا کہ واقعی یہ کام ہم نے کیا ہوا ہے، اور اس کام کو کرنے کے بعد ہم یہ اپنی لکھائی اس حساب سے یہاں سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے آج۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، کچھ سیکھ بھی لینا، صرف تقریر پہ نہ کام چلے۔ آج ہمارے پاس کچھ شیپس بنی بنائی ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر، پتہ نہیں میرے سسٹم کو آج کیا بہت سلو چل رہا ہے۔ یہ والی شیپس ہمارے پاس بنی ہوئی پڑی ہوتی ہیں، مطلب یہ کہ یہ ہم نے کریٹ کی ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے کریٹ کی ہوتی ہیں کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس طرح کے اشتہارات بنانے میں، یہ دیکھیں یہ اس طرح کے اشتہارات بنانے میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی، تو یہ جب ہم ہر اشتہار کے لیے الگ الگ بنائیں گے تو ہمیں کافی ساری مشکل آئے گی۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہوتا ہے، ہم نے پہلے سے اس طرح کے باکسز بنا کے رکھے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب یہ اشتہار ہے آپ کے سامنے، اب اس میں جتنے بھی باکس استعمال ہوئے ہیں یہ ہم نے فوراً نہیں بنائے، یا جو بھی اس میں استعمال ہوا ہے وہ ہم نے فوراً نہیں بنایا، بلکہ ہم نے پہلے سے بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں ضرورت پڑی ہم نے وہاں سے اٹھائے اور ہم نے اپنے حساب سے ان کی ایڈجسٹمنٹ کر دی۔ اب یہ باکس بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیں، اب مثال کے طور پر یہ باکسز ہیں۔ اب ان کو بنانے کا طریقہ یہ آپ کو شاید نظر نہ آ رہے ہوں، یہ دیکھ لیں۔ ان باکسز کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ تو ظاہری سی بات ہے، ابھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت کچھ سیکھنا ہے، تو میری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑے وقت میں اچھا سکھانے کی کوشش کروں۔ اب یہی باکس ہے، ہم اس کو خود سے کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، یہاں ہم جائیں گے۔ اگر کسی کو ان ٹولز کا نہیں پتا ہوگا، یا جس کو پتا بھی ہے، جس کو اس فارمولے کا پتا ہے، ممکن ہے وہ اس طرح اپلائی نہ کر سکتا ہو۔ اب یہ وہ اس کے لیے کیا کرے گا، اس کو یا تو وہ ٹریس لے گا، اگر وہ ٹریس نہیں سکے گا تو وہ اس کو خود کس طرح بنائے گا۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، یہ دیکھیں، یہ ہم نے ایک باکس لگا لیا، یہ دیکھیں، اب اسی باکس کو ہم نے یوں پکڑا اور یوں اس کو راؤنڈ کروا دیا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ راؤنڈ ہو گیا، ان دونوں باکسوں کو پکڑیں اور اوپر سے ویلڈ کر دیں، یہ دیکھیں۔ ممکن ہے فی الحال سمجھ نہ آئی ہو، یہ دیکھیں، یہ اب ہم نے یہ اس باکس کی کاپی بنانی ہے، یہ جو سامنے باکس کھلا ہوا ہے نا، اس باکس کی ہم نے کاپی بنانی ہے، ہم نے اس میں ورکنگ کرنی ہے۔ اس میں ہم فی الحال کلر فل نہیں کر سکتے، اس میں فی الحال ہم کلر فل نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں گے، یہ ایک باکس لیا، اسی باکس کو روٹیٹ کروا دیا، یعنی 45 کا زاویہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اس کو پلس کریں اور اوپر سے 45 کا زاویہ دے دیں، ان دونوں کو پکڑیں اور ویلڈ کی کمانڈ اپلائی کر دیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بن گیا۔ کتنا ٹائم لگا؟ ٹھیک ہے۔ اب اسی باکس کے اندر آپ نے مزید کاپیز کرنی ہے، تو یہاں سے آپ کاؤنٹر ٹول پہ آئیں گے اور یوں اسی باکس کی کاپی آپ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں، ایک کرنی ہے ایک کر لیں، دو کرنی ہے دو کر لیں، جتنی کاپی کرنی ہے آپ یوں کاپیز کرتے جائیں اور یہ باکس کی کاپیز ہوتی جائیں گی، نیچے سے نیچے بھی اور اوپر سے اوپر بھی، ٹھیک ہے۔ یہ باکس ہو گیا۔ اب ہم آگے والا باکس یہ دیکھتے ہیں، یہ کس طرح کریٹ کیا ہوگا۔ اب ظاہری بات ہے، جس نے اس کو پہلے نہیں دیکھا اس کے لیے یہ عجیب سا کام ہے۔ اب یہ دیکھیں،
یہ ایک باکس ہم نے یہ لگا دیا، اسی باکس کو چھوٹا کیا اور یوں اوپر کھینچ کے لے گئے، نیچے اور اوپر دونوں طرف چلا گیا۔ اب اسی باکس کو ہم یوں پکڑیں گے اور F10 پریس کریں گے، اس کو یوں موو کروا دیں گے اور یہاں سے تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح کی کچھ شیپ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب ان ساروں کو سلیکٹ کریں اور اوپر سے ویلڈ کر دیں۔ یہ دیکھیں، یہ وہی شیپ آپ کے سامنے بالکل تیار ہو کر آ گئی۔ اسی طرح اس کو کاپی کرنے کے لیے آپ کاؤنٹر ٹول پہ جائیں گے اور یوں اس کی کاپی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس طرح کرنے سے آپ مزید بھی بہت سارے ٹول، بہت ساری چیزیں اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں۔ اب یہ ہے، اس کو آپ یوں بنائیں، اس کے کارنر راؤنڈ کروا دیں اتنے سے، اسی کو پلس کریں اور یہاں 45 کا زاویہ دے دیں۔ یہ آج میرے سسٹم کے ساتھ کوئی پرابلم چل رہی ہے، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا کرے گی یہ دیکھیں، اس کو یہاں سے اب ویلڈ کروا دیں۔ یہ اس طرح کی شیپ اس کی آٹومیٹک تیار ہو جائے گی، کچھ نہیں کرنا پڑے گا، زیادہ لمبے چوڑے پاپڑ نہیں بیلنے پڑیں گے، اور یہ اس طرح ہمارا کام تیار ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ مزید شیپس اگر لینا چاہتے ہیں تو یہ نیچے ان کی ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے vectorstock.com، یا ویکٹر سٹاک کے نام سے آپ ان کی ویب سائٹ پر چلے جائیں، وہاں سے مزید آپ کو شیپس مل جائیں گی، ان شیپس کو آپ اس طرح کریٹ کر سکیں گے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ، یہاں آپ اس کو ہائی کوالٹی پہ جا کے ٹریس لیں اور یہ اس میں سے کچھ شیپس آپ کو تیار مل جائیں گی 1-2 سیکنڈ میں، اور کچھ آپ کو پھر بھی بنانی پڑیں گی۔ اب یہ شیپس جو ہیں یہ تیار ہیں، یہ دیکھیں، ان میں آپ اپنی مرضی سے کلر اب فل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے سے آپ ان کے علاوہ بھی مزید شیپس تیار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہم نے ایک باکس لگا لیا، اس کو راؤنڈ کروایا اور اس کے اوپر یوں ایک باکس اور لگا دیا۔ یہ دیکھیں، اب یہ کوئی پہلے سے نہیں ہے، بس ابھی دماغ میں آیا کہ اس طرح کرنے سے بھی کچھ بنے گا۔ یہ دیکھیں، اس کو ویلڈ کر دو، یہ یوں ایک باکس تیار ہو گیا۔ اسی طرح یوں کر کے بھی آپ نے اس کو ویلڈ کیا تو یہ والا باکس ایک یوں تیار ہو گیا۔ آپ مزید اس پہ جتنا ورک کرتے جائیں گے آپ کو مزید باکس تیار ہو کے ملتے جائیں گے۔ جی، اس کے بعد ہم چاہتے ہیں ہمارے اگلے سافٹ ویئر یعنی ان پیج 3 پروفیشنل کی طرف۔ اس میں ایک چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا ایک فائدہ تو اس ان پیج کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس گوگل میں یا کسی بھی جگہ کوئی بھی رائٹنگ ہے، آفس میں، گوگل میں، یا ہمارے واٹس ایپ میں ہی، تو اگر ہم اس سیٹنگ کو، اس چیز کو کاپی کر کے، اگر یہاں سے ہم دیکھتے ہیں، چلیں یہ سورۃ ملک ہم نے لکھا، اب ہمیں یہ والی آیت چاہیے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اب ہم اس کو کاپی کرتے ہیں اور یوں اس کو کاپی کیا، اب ہم اس ان پیج میں لے کے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، پیسٹ کیا تو اس نے یہ ورڈنگ ساری خراب کر دی۔ ہم یہاں سے اس میں کاپی پیسٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں، یہ اس نے آیت یہاں لکھ دی۔ اب چونکہ یہاں یہ نستعلیق فونٹ نہیں لگا ہوا، اس لیے اس نے نستعلیق میں کچھ مسنگ کر دی۔ ہم اس کو یہاں سے قرآنک فونٹ کر دیں گے، اب یہ ساری مسنگ ختم کر دے گا۔ یا اس طریقہ کار سے آپ مکمل قرآن پاک اس ان پیج میں لا سکتے ہیں۔ اسی طریقہ کار سے آپ کو اگر کوئی حدیث چاہیے
یا کوئی بھی اور چیز آپ کو چاہیے، ان پیج 3 پروفیشنل کے نام سے سافٹ ویئر ہے، اس میں آپ یہ والا کام بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک مزے کا ٹول یہ ہے، یہ دیکھیں مثال کے طور پر میں نے لکھا لفظ محمد۔ اب لفظ محمد ہم نے لکھا، تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں، اب یہ اس طریقہ کار سے ہے، ہم یہاں سے فونٹ چینج کرتے ہیں تو یہ اس طریقہ کار سے ہو جاتا ہے۔ ہم اس کا فونٹ اس حساب سے چینج کرتے ہیں کہ یہ رہے بھی نوری نستعلیق اور یہ لمبا بھی ہو جائے۔ ہم اس کو یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں آگے آپشن ہے کے نن کے نام سے، اس کو آپ کھولیں گے تو کے آٹو، کے آلویز، آلویز پہ کلک کریں گے تو یہ لفظ کو یوں بنا دے گا۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو، اس میں سے جو آپ کو لفظ بڑا رکھنا ہے اس کو بڑا رکھ لیں، اور جس کو آپ نے چھوٹا کرنا ہے اس کو کلک کریں اور نن کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس ان پیج کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں سے بھی اردو کمپوزنگ، مثال کے طور پر ہم یہاں سے ہی دیکھ لیتے ہیں، کسی بھی چیز کی تشریح کی ہوئی ہے، اس کو ہم کھولتے ہیں۔ اب آپ یہاں سے اس کی کمپوزنگ اردو کی، انگلش کی، یہ اردو کی جتنی بھی کمپوزنگ کی ہوئی ہے، آپ اس کو اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے بڑی آسانی کے ساتھ، یہ دیکھیں اب یہ پوری صورت، پورا قرآن پاک یہاں موجود ہے۔ آپ یہاں سے ہر صورت کو اٹھائیں اور اپنے حساب سے اس کو لے جائیں۔ اسی طرح اگر ترجمہ تفسیر بھی آپ کو مل جاتا ہے لکھا ہوا، آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو آپ اسی ترجمہ تفسیر کو اپنے حساب سے یوں مینیج کر سکتے ہیں۔ یہاں سے جسٹ آپ نے کاپی کرنا ہے، یہ دیکھیں یہ کاپی کیا اور اس ان پیج میں آپ نے پیسٹ کر دینا ہے۔ یہ یہاں آ کے فونٹ آپ نے بس چینج کرنا ہوگا، محمد قرآنک عربی کے نام سے فونٹ ہے، بس آپ نے وہ لگا دینا ہے، باقی آپ کی صورت لکھی لکھائی آپ کو مل جائے گی۔ اور اگر مثال کے طور پر چلیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں آج سسٹم کو پتہ نہیں کیا ہے، یا کوئی بھی آپ کے پاس فیس بک میں عبارت ہے، کہیں بھی کوئی عبارت آپ کے پاس اردو میں ہے، یہ دیکھیں اس کو یہاں سے آپ اٹھائیں، کاپی کریں اور اس ان پیج میں پیسٹ کر دیں۔ اب اس کا فونٹ آپ چینج کر لیں گے کیونکہ یہ اردو ہے، اس میں نوری نستعلیق فونٹ چل جائے گا۔ جی سمجھ آ گئی؟ یہ کام کی چیز ہے، آپ کو بہت ساری جگہوں پر کافی ساری کمپوزنگ سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ اگر آپ نے اردو کی کمپوزنگ، اگر آپ کا ہاتھ موبائل پہ چلتا ہے تو آپ موبائل میں اردو کی کمپوزنگ کریں اور اس ان پیج میں آپ کمپوز کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں۔ آخری بات اس ان پیج کے متعلق جو بڑی دردناک ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ اس طریقہ کار سے کاپی کر کے کورل میں پیسٹ نہیں کر سکیں گے۔ یہ دیکھیں کورل میں پیسٹ کریں گے تو اس کا یہ والا حشر ہو جائے گا۔ اس ان پیج میں بس یہ ایک تھوڑا سا پرابلم ہے۔ کاپی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فائل میں جائیں، ایکسپورٹ پیج کریں اور یہ فائل نیم کے سامنے 3 ڈاٹس لگے ہوں گے، یہ آپ کو یوں کھل جائے گا۔ اس پہ کلک کیا، یہاں GIF لکھا ہوگا یعنی گف، آپ نے اس کو EPS کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں آپ اس فائل کا نام دے دیں اور جہاں سیو کرنا ہے، ڈیسک ٹاپ پر سیو کرنا ہے، وہاں اس کو سیو کر دیں۔ اس کے بعد اوکے کریں۔ اوکے کرنے کے بعد یہ ڈیسک ٹاپ پر آپ کے پاس یوں آ جائے گا۔
EPS کے نام سے، اس کو کاپی کریں اور کورل میں پیسٹ کر دیں. یہ اب یہ آپ کے پاس لکھائی آ گئی. اس میں آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے اس کو مینیج بھی کر سکتے ہیں. اسی پہ ہی ہم یہ والا ٹول اپلائی کرتے ہیں. یہ دیکھیں، اب جو حصہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا، اس کو آپ یوں چھوٹا کر دیں. یوں یہ آپ کے پاس ایک اچھی کمپوزنگ اور کافی ساری آسانی کے ساتھ آپ اپنا مواد، اپنی عبارت کو ان پیج سے کورل میں لے کر آ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آج کا سبق ہمیشہ کی طرح آپ کو اچھا لگا ہوگا. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق میں جس کو جو چیز سمجھ نہیں آئی وہ دوبارہ کلاس جوائن کر سکتا ہے.